السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. قال عز وجل في شان حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله غاصنا الغاصل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، پچھلے کچھ جمعوں سے ہم نے تفسیر کے سلسلے کو منقطع کیا تھا، پھر ہم اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہم نے جو آپ کے سامنے سنایا، ایک تو آیت نمبر 51 52 اور 52 کی تفسیر ہم نے کی تھی مختصر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑ یعنی کاف کی کو معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. آج انشاءاللہ ہم اس آیت کی تفسیر مختصر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پہ آؤ. انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں ہم آج عرض کریں گے. امام المفسرین صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اذ آتینا موسیٰ الکتاب کے متعلق کہ آتینا موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمایا. والفرقان، فرقان کے معنی بین فیہ الحلال والحرام، یعنی جس کے اندر بیان ہے حلال اور حرام کا، اور حکم ہے والامر والنہی، اور پروہیبیشن ہے، تنبیہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فرقان ہے. اور حق یعنی وہ دن ان کے لیے یوم الفرقان بھی رہا، جیسا مسلمانوں کے لیے بدر کی جو جنگ ہے اس کا جو رزلٹ ہے، اس دن جو مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کو یوم الفرقان کہا گیا. فرق تو یہودیوں کے لیے وہ فرقان تھا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی بغیر کسی غلطی کے تم ہدایت پر رہو. یہ مختصر سی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہے کہ یہاں کتاب اور فرقان سے مراد، یعنی کتاب تو تورات ہے اور فرقان کیا ہے، عطف تفسیر، یعنی اس کی تفسیر ہے جس کے اندر حق اور فارق بین الحق والباطل، یعنی حق اور باطل کا ذکر ہے. تو یہ تو مختصر سی تفسیر تھی. اب آئیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. زیادہ تر مجھے جو مدد ملی ہے اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ ہر جگہ مختصر سی تھی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر کبیر ہے اس سے نقل کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے عطا کی، ہم نے دیا. آتینا الف تے یہ نون سے جو آتا ہے وہ دینے کو آتا ہے. آتینا عین کے ساتھ جو آتا ہے یعنی کسی چیز کا مالک بنا دینا. آتینا اور آتینا میں فرق ہے، دو الگ ہے. معنی ایک ہی تقریباً آتے ہیں، دینے کے آتے ہیں. آتینا جس کو عطا کر کے ملکیت دے دی، ایک ٹیمپرری طور پہ ہوتی ہے اس کو. تو یہ آج جیسا سرکار کے متعلق ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی آپ کو مالک کائنات بنا دیا. سبحان اللہ. بہرحال تو یہاں پر آتینا یعنی ہم نے عطا کیا، کیا کتاب دیا. کتاب کے معنی یہ ہے کہ جو کوڈ آف لیونگ ہو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ضابط حیات، ایک لا. کیونکہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول ایک لا کے ساتھ آتا ہے، لا گیور ہوتا ہے، اور نبی اسی لا کو فالو کرتا ہے. اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دی گریٹ لا گیور، کہ وہ شارع علیہ السلام ہیں.
شرع یعنی جو شرع یعنی شارع شریعت کا نفاذ کرنے والے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمایا اور اس کے اندر کوئی کتاب کس کو؟ حضرت موسیٰ کو عطا کیا اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے متعلق یعنی تورات شریفی ہے جو جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی. اول فرقان کے اوپر کافی بحث ہے کہ یہ فارق بین الحق والباطل یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق دکھانے والی کتاب. کیونکہ فرقاً و فرقاناً یعنی اس کے معنی آتے جدا کرنے کی ہیں، جیسے کہ فرقاناً فرق البحر یعنی سمندر کو جدا کر دینا، یا مانگ نکالنے کی بھی بولتے فرق الشعر یعنی مانگ نکالنا ہے، پارٹنگ جو بیچ میں کرتے ہیں اکثر یا بعض لوگ سائڈ میں کرتے ہیں، بہرحال اس کو کہتے ہیں. اور فرق اور فلق کے معنی تقریباً ایک ہی آتے ہیں، لیکن فلق کے معنی یہ ہوتے ہیں انشقاق کے آتے ہیں یعنی پھٹ جانے کے آتے ہیں، اور فرق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انفصال کے یعنی جدائی کے آ جاتے ہیں، دور کرنے کے آ جاتے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے عرض کیا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا یعنی راستہ نکال دیا، جدائی پیدا کر دی. اور اس کی تو فرق کے معنی جدائی کے آ جاتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین احتمال ہے، تین پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ فرقان میں جو لفظ ہے وہ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی. تو آپ فرماتے عطف تفسیری ہے، واو جو ہے نا جو کنجکشن کے لیے جو آتا ہے وہ بعض وقت تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، بعض وقت جدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو جیسا کہ اور فرماتے ہیں کہ ان التوراۃ لہا صفتان کونھا کتابا منزلا وکونھا فرقانا تفرق بین الحق والباطل یعنی اس میں دو وصف ہیں تورات میں. ایک تو کتاب ہے، ایک لا ہے اور یعنی کوڈ آف لیونگ ہے، ضابط حیات ہے، اور دوسرا اس کے اندر فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ دو صفتوں کا بیان ہے. اور آگے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال بھی بڑی اچھی دی کہ جیسا رائت الغیث واللیث یعنی میں نے بارش اور شیر کو دیکھا، یعنی ایک میٹافور ہے، انہوں نے اکثر استعمال کرتے ہیں. ارے بھائی اس کو میں اللہ اکبر کسی شخص کو دیکھا جو سخاوت میں بارش کی طرح ہے اور بہادری میں شیر کی طرح ہے، یعنی ایک دوسرے کی تفسیر ہو جا رہی ہے، ایڈیشن کے طور پہ آ رہا ہے وہ. اور دوسرا احتمال، دوسرا پاسبلٹی یہ ہے فرقان کے کہ ہر شریعت میں الگ الگ مسائل رہے تو وہ اس کا بیان ہے، اس کے اندر فرق کرنے والا کیا چیز ہے، کیا چیز حرام ہے. جیسا شریعت محمدی میں شراب حرام ہے لیکن پچھلے شریعتوں میں جو ہے شراب جائز تھی، اور کیا کروں مال غنیمت ہمارے ہاں جائز ہے، ان کے ہاں حرام تھی. کئی ایسے مسائل ہیں جو جدا رہے. تو ہر ایک کے اس زمانے کے لحاظ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر تھا وہ، کیونکہ دین ہمیشہ آسان رہا. یہ اور بات ہے ہم اپنے اوپر مشکل کر لیتے ہیں کسی چیز کو، دین بہت آسان ہے، ہر ایک کا دین آسان رہا، لیکن ان کو وہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن مشکل کام ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. آج بھی ہے، کئی لوگ دور دور جا کے موویز دیکھنے جاتے ہیں، بہت دور دور جا کے کھانے کو جاتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، دوستوں میں وقت صرف کرتے ہیں، دور یعنی بہت اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتے ہیں. لیکن دین کا معاملہ بالکل ہر چیز ہینڈی ہے، لیکن وہ بڑا ان کے اوپر بار گزرتا ہے. تو دین ہمیشہ آسانی رہا، لیکن ہماری فطرتوں نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا. کیونکہ جو شیطان کے پیرو ہوتے ہیں یا اپنے نفس کے پیرو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے. بہرحال یہ ایک دوسرا احتمال تھا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ ایک فرقان یہ ہے کہ خارج تورات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا. ایک وہ کہ آپ کا جو ید بیضا تھا، آپ کا جو ہاتھ تھا، جب وہ جیب میں ڈالتے اپنے گریبان میں ڈال کے نکالتے تو بڑی روشنی ہو جاتی تھی، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورہ نمل کی 12ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. آپ اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو، وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی ید بیضا جسے کہتے ہیں. اور ایک جو تھا آپ کا عصا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا تھا اور اس کا ناش کر دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ تو یہ جو معجزات دیے. اور ایک
جو فرق کیا گیا کیونکہ فرعون سے جو نجات ملی، جیسا کفار کو مسلمانوں سے کفار سے مسلمانوں کو جو نجات ملی یوم بدر کے وقت، اس کو یوم الفرقان کہا گیا، اور اس کو بھی فرقان کہا گیا جب بنی اسرائیل کو قبطی اور فرعون سے نجات ملی، وہ ان کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر مراد دراصل بعض کہتے ہیں کہ آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب کی دی گئی، و محمدًا فرقانا، یا فرقان سے مراد سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہے اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس میں مختلف رائے ہیں اور ضعیف قول ہے کہ یہاں فرقان سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ وہ چونکہ ایک مضمون ایک چل رہا ہے، عطف کے ساتھ اس کی تفسیر ہو رہی ہے، کنجنکشن کے ساتھ، وہ فرقانہ یعنی تفسیر ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورہ فرقان کی پہلی آیت شروع ہوتی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ سبحان اللہ بڑائی برکتوں والا ہے کہ وہ اپنے عبد خاص پر عبدہ فرمایا، کہ قرآن کو یعنی فرقان کے فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ عبدہ فرمایا، کیوں فرمایا عبدہ؟ ہم سب عبد ہے اللہ کے، لیکن سرکار کو عبد کیوں فرمایا؟ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، عبد دیگر عبد ہی چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ اللہ اکبر، ہم بھی عبد ہیں، حضور بھی عبد ہے، فرق یہ ہے کہ ہم ایک کئی ٹائپس آف اقسام ہیں عبد کے، بندہ، عبد کے معنی بندے کے آتے ہیں، اور عباد اس کی جمع ہوتی ہے۔ ایک عبد عابق ہوتا ہے، بھاگا ہوا غلام جو کافر سے تجویز دی جاتی ہے، عبد رقیق کہتے ہیں، ایک وہ جو ایماندار ایمان والا جو ہوتا ہے، جو احکامات جس پر نازل کیے گئے اس کی وہ پابجائی کرتا ہے، حضور کی اطاعت فرماتا ہے، انبیاء کی اطاعت فرماتا ہے، وہ عبد رقیق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عبد معزون، آتھورائزڈ سرونٹ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی دے دی، اختیار دے دیا، مختار کل کر دیا، جن کے اختیار میں کہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، جیسا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا کہ تم حالت جنابت میں مسجد میں بھی آ سکتے، ہر ایک کے لیے نہیں، حرام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سونا جائز کر دیا حضرت سراقہ کو، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور پہنایا کس نے؟ سیدنا عمر فاروق نے۔ جانتے ہیں حرام کیا چیز ہے، کیا حلال ہے، تو حضور جس پہ چاہے حرام کر سکتے ہیں، جسے پہ چاہے حلال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شارع ہے، ہی از دا لا گیور، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ اختیار دیا، وہ مختار کل ہے، ہمارے جانوں کے مالک ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ عبد ہی ہے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے ہماری جان مانگ لیں گے تو ہمیں کیوں بول کے سوال نہیں کرنا ہے، دے دینا ہے۔ بے شک رحمت عالم نعوذ باللہ اس کی احتیاج نہیں ہے، لیکن بات بڑھتا رہا ہوں عقیدت کی، ہمارے عقیدے کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی معاملات کو اپنا حاکم نہ بنا دے، اپنا سردار نہ بنا دے، کہ ہر اختیار ان کو ہے، حضور جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ عبد معزون ہے۔ اسی طرح من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ، کیا یہ اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو بہرحال بات ایسی نکل گئی۔ اس طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں بھی فرقان کا ذکر کیا گیا۔ تو تمام چیزیں، تو فرقان دراصل قرآن کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی آتینا کتاب والفرقان، یہ صرف توریت سے اس کا تعلق ہے۔ اب رہا فرق کی چونکہ بات آئی، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن اتنا تفصیل میں نہیں گیا تھا، تھوڑا چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق عرض کر دوں۔ بعضوں نے کہا کہ فرق کے معنی جیسا قرآن میں لا نفرق بین احد من رسلہ، انبیاء کے کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ فضیلت میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں تفریق کے معنی وہ نہیں ہے، ہر ایک کا ایمان ایک ہے، ہر ایک کا ایمان جو تقاضا ایمان جو ہے ان کے اندر کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب فضیلت کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پر بیان فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بھیجا ہے ان کو، اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، ایک سپیریورٹی دی ہے۔ منهم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جسے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کو اس کے اوپر بھی فضیلت دی۔ اللہ اکبر، اور وہ ہے ذات پاک مصطفیٰ، جس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ایک مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں دی،
وہ ذات پاک मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब ये जो तफरीक नहीं है कहना, ये दरअसल शरीयत की बात है, जैसा कि आक़ाए दो जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक है जिसको इमाम बुखारी ने नकल किया है और इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अव्वल अन्नास बिईसा इब्न मरियम फी दुनिया वल आखिरा, मैं ईसा इब्न मरियम से बहुत करीब हूं और लोगों से, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी दुनिया में भी उनकी मौजूदगी है फरमा रहे हैं सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरत में भी है, मैं उनसे बहुत करीब हूँ। बस आगे उसकी तफसीर फरमाते हैं, वल अंबिया इख्वातुन लिअल्लात, अंबिया जो होते हैं पेटर्नल ब्रदर्स हैं। एक और हदीस में अबूहुम वाहिद, कि हमारा बाप एक ही है, यानी एक मेटाफोर है कि हम सबका ईमान एक है, क्रीड एक ही है। व उम्महातुहुम शत्ता, कि माएँ जुदा है, यानी शरीयतें अलग अलग है, अहकामात अलग अलग है। तशरीफ लाने इधर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसके रसूलों में भी हमें कभी तफरीक नहीं करना चाहिए। तफरीक के माने कोई उनमें जुदाई नहीं है, यहाँ जुदाई बराबर की नहीं, नौज़ बिल्लाह। जैसा कि एक इसी मकाम पर एक बहस हो रही थी, तो हम भी थे, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसे ऐसे बात मज़ामिन जहन में डाल देता, मैं सोचता भी नहीं कि कैसा मेरे जहन में आ गई। तो ऐसी बात चल रही थी ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहादिम पे। एक साहब की पूरी कोशिश ये थी कि सब अंबिया इकराम बराबर हैं, नौज़ बिल्लाह। तो मैंने कहा फिर इस्लाम से ताल्लुक़ क्या रहा? हमारे हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा फजीलत बख्शी, सुभान अल्लाह। यह तफरीक की बातें जो भी उनके फ़ज़ाइल थे मैंने सरकार के बयान किए। फिर उसके बाद एक बात पे आई कि सूरह निसा की अगर आप लोग आयतें पढ़ेंगे, आयत नंबर 150, 51, 151, 152, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पूरी अक़ीदा बयान फरमा दे रहा है। उस पर अगर हम सोचें, तदब्बुर करें, अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, जो बेशक जो अल्लाह और उसके रसूलों पर का इनकार करते हैं, यानी कुफ्र करते हैं, और क्या है, युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैन अल्लाहि व रसूलिही, और दोनों में अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रीक़ पैदा करना चाहते हैं। मिलाना ही ईमान है अल्लाह उसके रसूल में, अल्लाहु अकबर। व यक़ूलूना नु'मिनु बिबादि व नकफ़ुरु बिबादि, और कहते हैं कि हम बादों पर ईमान लाते, बादों पर नहीं लाते। व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और इरादा करते हैं, इनविजिज वे, एक नया तरीका निकालना चाहते, बीच में से उनको जुदाई पैदा करो। और अगर ये आयतें हम और पढ़ें तो पता चलेगा, 151, 150, 151, 152, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फिर आगे फरमाता है उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, कि वो निरे काफिर हैं, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह उसके रसूल में जुदाई पैदा करते हैं। जुदाई ये बराबरी की नहीं है, समझ रहे आप? तो ये अल्लाह तबारक व तआला, जैसा सहाबा इकराम का अकीदा है, जब भी कोई सरकार अरफात में खड़े हैं, पूछते तुम जानते हो मैं कहाँ ठहरा हूं? सब कहते हैं या रसूल अल्लाह व रसूलुहु आलम। आज जानते हो कौन सा दिन है? सबको पता है। मैं कहते हैं अल्लाह व रसूल। अदब था कि सरकार के सामने पता नहीं सरकार क्या बयान फरमा देंगे। इसी तरह हज़रत उमर के कई अहादीस जब पढ़ेंगे तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है। मिला रहे हैं लोग, ये मिलाओ ना, बराबरी का नहीं है। और ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के साथ रसूल को मिलाना ये ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाह कभी कहा ही नहीं हमने, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मिलाना ये अकीदा है, ये ईमान है, उनमें जुदाई पैदा करना। इंशाल्लाह इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। इसके मुतालिक जरा हम फ़िरक़ा बंदी वगैरह के ताल्लुक़ से कि फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बात एक निकली है, बड़े अच्छे मज़ामीन मिलेंगे, क्योंकि कुरान सरचश्मे हिदायत है, एक एक आयत सरचश्मे हिदायत। अगर हम तदब्बुर करें, सोचें और हम अपना जायज़ा लें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम पर करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। ख़ुसूसियत से अल्लाह रोहिंग्या के मुसलमानों पर करम फरमा, फजल फरमा, जो मजलूम है उनकी मदद फरमा, और जो जालिम है उनका नाश फरमा, उनको या अल्लाह नाश फरमा दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और ऐसी गुनाह जो हमारे क़ज़ाए हाजात के दरमियान हायल होते हों अपने ज़ुम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।